ڈاکٹر صاحب مجھ کو یہ بتائیں کہ اگر کوئی پہلے سے ہی بندہ مریض ہے اور اس کو کوئی بیماری ہے، جیسے کہ کسی کو لاکڑا کاکڑا ہوا ہے، اچھا یا اس کے پیٹ میں کڑیلیں پھرتی ہیں، اچھا تو اس کو بھی نمونیا ہو سکتا ہے؟ جیسے شوگر والا ہے، بلڈ پریشر والا ہے، کوئی دل کا مریض ہے، تو وہ تو اس کے پاس تو ایک بیماری تگڑی ہے، تو یہ نمونیا بھی وار کر سکتا؟ امام دین، ان لوگوں میں اگر نمونیا ہو جائے نا وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اچھا بالکل، کیونکہ پہلے دوائیں لے رہے ہوتے ہیں، پہلے جسم کا دفاعی نظام اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اچھا اور اگر نمونیا ہو گیا تو اس سے پرابلم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دل کے مریضوں کو، پھیپھڑے کے مریضوں کو جن کو دمہ ہے، یا وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں، ان کو ویکسینیشن کروا لینی چاہیے، حفاظتی ٹیکے لگوا لینے چاہیے نمونیا سے بچاؤ کے اور فلو سے بچاؤ کے۔ اچھا فلو میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے۔ فلو میں ایک وائرس ہوتا ہے، انفلوئنزا وائرس، وہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے، بیکٹیریا آ جاتا ہے، اور وہ پھر انسان کو پیچیدگی پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا 1918 اچھا امام دین، ہاں جی، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت میں تھا ہی نہیں۔ نہیں تھے؟ نہیں میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی تو 1918 میں ایک وبا پھیلی تھی انفلوئنزا کی، اچھا، اور اس میں 4 سے 5 کروڑ لوگ مر گئے تھے۔ اللہ معافی۔ لیکن آج تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ انفلوئنزا سے نہیں مرے بلکہ وہ نمونیا سے مرے تھے، اور نمونیا بھی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوا تھا، اچھا کیونکہ جب وائرس تو داخل ہو جاتا ہے ہاں جی لیکن ساتھ بیکٹیریا بھی آ جاتا ہے، اچھا، اور بیکٹیریا پھر انسان کے پھیپھڑوں کو کھا جاتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اس لیے ہمیشہ اس کا پراپر علاج ہو، ہاں جی اس کا پراپر ورک اپ ہونا چاہیے، اچھا اور اس کے بعد پھر ہمیں دوائیں دینی چاہیے، اور دوائیں بھی جب ہم چیک کرتے ہیں ہاں کہ کون سی دوائیں اس مریض کے لیے سوٹیبل ہیں، ہاں جی، شوٹ کون کون سی جی کرتی ہیں؟ وہ ہم کلچر کرواتے ہیں، اس کا معائنہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم پہلے دوائیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن کلچر کے بعد جب رپورٹ آتی ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دوائی ہمیں دینی چاہیے اور یا نہیں دینی یا چاہیے؟ نہیں دینی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ نمونیا ہے، اس کی کوئی درجہ بندی بھی کی جا سکتی ہے کہ کون سا زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اور کیا چیز ہو تو بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو نمونیا ہو گیا؟ امام دین، بالکل درجہ بندی تو کی جاتی ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس کی علامات کیا ہیں، کون سے جراثیم ہیں، کون سے حصے انوالو ہوئے ہیں پھیپھڑوں کے اندر، اور پھر یہ ہم نے کسی کمیونٹی سے ایکوائر کیا ہے۔ ایک بڑی اہم وجہ ہوتی ہے نمونیا کی، اور وہ کیا؟ وہ ہوتی ہے ایسپریشن نمونیا۔ ایسپریشن نمونیا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے حلق میں پرورش پانے والے جراثیم جوان ہو جاتے ہیں؟ جوان تو ہو جاتے ہیں، وہ بعض اوقات پھیپھڑوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اچھا 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 ایسپریٹ کر جاتا ہے انسان۔ مثلاً کسی کو الٹی آئی اچھا تو وہ الٹی بعض اوقات کیا ہوتی ہے، پھیپھڑوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کا نگلنے کا میکینزم خراب ہو جاتا ہے نا، ہاں جی ہاں جی ہاں جی بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو فالج ہو جاتا ہے، جی یا بعض بچے ہوتے ہیں یا بعض بزرگ ہوتے ہیں جن کو دماغ کی بیماری ہو جاتی ہے کہ ان کا نگلنے کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ نگلنے کا نظام جو ہے جی اس کی وجہ سے کہیں اتھو تو نہیں لگ جاتا؟ بالکل لگ جاتا ہے۔ ہائے ہائے، کیسی میں ٹھیک ہے نے نا، عقل کی بات کر بہت دی، بڑی بات اور کی ہے، بائی چانس ہی ہو گئی میرے سے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہاں اور جی پھر وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں، اچھا تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، ہاں جی اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان مریضوں کو بعد میں تمباکو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تمباکو کی وجہ سے ہمارے پھیپھڑوں کے اندر، ہماری سانس کی نالیوں میں وہ چپو کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں جو رطوبتوں کو باہر نکالتے رہتے ہیں۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ تو ہمیں لوگوں کو تعلیم دینی ہے کہ تمباکو صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، ہاں جی اور تمباکو پینے والے افراد میں نمونیا کا امکان بہت بہت زیادہ زیادہ ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی ہاں۔ اور بعض بزرگ جو تمباکو کا استعمال کرتے ہیں ان کے اندر نمونیا بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا دفاعی نظام پھیپھڑوں کا، سانس کی نالیوں کا اتنا مؤثر نہیں ہوتا کہ وہ
ان جراثیموں کا مقابلہ کر سکے جو ان کے پھیپڑوں میں ان کی سانس کی نالیوں کے ذریعے داخل ہوئے ہیں۔ اچھا 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 اچھا، تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جتنی اچھی اچھی باتیں آج کی ہیں مجھے تو سمجھا دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو بھائی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جی وہ بھی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی خدمت کے لیے تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، اور آپ بھی ان کی خدمت کر رہے ہیں جی کہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ ایک میں نے دیکھا کہ میں پروگرام دیکھ رہا تھا، تو اور جو میں نے پروگرام دیکھے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو سبسکرائب کریں اور وہ بیل کی گھنٹی کی وہ دبائیں اچھا اور اس کو شیئر کریں۔ اچھا تو مجھے تو اس باتوں کی سمجھ نہیں ہے، مگر میں نے یہ باتیں یاد کرنی تھی کہ اب کی بار میں بھی اپنے پروگرام میں یہی کہوں گا کہ جو بہن بھائی، جو ہمارے بزرگ مامے چاچے کاکے بچے نکے وڈے یہ پروگرام دیکھتے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں اچھا اور بیل کا بٹن دبائیں اچھا اور اس کو شیئر کریں، تاکہ یہ جو ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں انسانی صحت کے بارے میں آگہی دینے کا، جی یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ وہ تو فائدہ پہنچے۔ ہاں جی بیگم صاحبہ شوگر کے مریضہ ہیں، ہاں جی ہاں جی آپ کی بیگم، ہاں جی ہاں جی ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ہاں جی ہاں جی ان کی آپ نے ویکسینیشن کروانی ہے جا کے نمونیا کی۔ نمونیا کی، جی وہ تو آلریڈی بیمار ہے تو میں ہمیں شک میں ہی نمونیا کی کروا لوں۔ امام دین، ہاں جی، اسی لیے تو کروائی جاتی ہے ویکسینیشن، تاکہ انسان محفوظ رہے۔ شک دور کر لے اپنا۔ شک دور نہیں کرنا، اگر آپ ان کو ویکسین لگوائیں گے تو ان میں نمونیا کا امکان کم ہو جائے گا، اچھا اچھا اچھا، بلکہ آپ نے 2 ویکسین لگوانی ہے ان کو، دوسری یہ پہلی کون سی اور دوسری کون ایک سی؟ فلو ویکسینیشن بھی کروانی ہے آپ نے، اچھا، تاکہ ان کو انفلوئنزا کی بیماری نہ ہو، فلو کی بیماری نہ ہو۔ نہیں تو یہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ سیزن چل رہا ہے نمونیا والا، جی تو انفلوئنزا کا بھی کوئی موسم آ گیا ہے؟ بالکل، سردی کے موسم میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں فلو کے۔ اچھا اچھا، ٹھیک تو ہے، یہ دونوں بیماریاں گرمیوں میں کہیں پہاڑوں پر نکل جاتی ہیں؟ پہاڑوں پر نہیں نکل جاتی، ہوتی ہر موسم میں ہے، لیکن سردی کے موسم میں ان کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے، اچھا کیونکہ سردی کے موسم میں ہمارا دفاعی نظام بعض اوقات اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، ہم گرم کپڑے اگر نہیں پہنیں گے، ہم اپنی خوراک کا خیال نہیں کریں گے، ہماری خوراک میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی جو ہمارے دفاعی نظام کو مضبوط بنائیں، تو پھر یہ بیماریاں ہم پہ حملہ کر دیتی ہیں۔ ہاں جی، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو دل کے مریض ہیں، وہ لوگ جو پھیپھڑے کے مریض ہیں، جی وہ جن کو دمے کی بیماری ہے، جی، جن کو شوگر کی بیماری ہے، جن کو خدا نخواستہ کینسر ہے، ان سب کو فلو کی ویکسینیشن اور نمونیا کی ویکسینیشن لازمی کروانی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے آپ کے تھوڑے کہے کو ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ بہت سمجھیں گے۔ دیکھنے والے تو بہت سمجھیں گے، آپ بھی سمجھیں، میں تو بیگم سمجھ صاحبہ رہا کی ہوں، جا کے ویکسینیشن کروائیں۔ میں کرواؤں گا جی، میں کرواؤں گا اور کل اپنی ارلی بھی، ان دا مارننگ، جس وقت کوکڑ کام پہ جا رہا ہوتا ہے نا جی، جی تو میں بیگم صاحبہ کو لے کے تو ویکسینیشن کروانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شاباش، اور اپنی بھی ویکسینیشن کروائیے گا آپ۔ اچھا جی، جی چلیں یہ بھی مان لیا آپ کی ٹھیک ہے، بات۔ دیکھو یہ بندے کو احتیاطی تدابیر تو کرتے رہنا چاہیے۔ جی